قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ تم پہچانتے ہو ان کو؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے تھوڑا وہاں سے ہٹ کے ادھر چلے گئے اور یوں دیکھتے رہے تو پولیس نے پوچھا ہاں کہاں ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہاں میں ان کو پہچانتا ہوں، ابھی تو یہی تھے۔ کہاں وہاں جہاں میں کھڑا تھا وہی تو تھے۔ پولیس سمجھی شاید یہ وہیں تھے، وہاں سے کہیں چلی گئے، توڑیا استعمال کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا چلو ہمارے ساتھ نیروز کی خوشی منانے، انہوں نے کہا تھا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ بیماری سے انہوں نے کون سی بیماری مراد لی تھی؟ دل کی بیماری۔ میرے دل کو ایک مرض لگا ہے، وہ کیا مرض ہے؟ مجھے اپنے رب کی تلاش ہے اور ان باطل معبودوں کا میں خاتمہ چاہتا ہوں، یہ مرض ہے مراد لیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میرے باپ کے ساتھ لڑائی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ اب یہ 3 رات ان کے ساتھ رہے۔ جیسے ہی یہ بستر کے اوپر آئے انہوں نے سوچا اب بڑے میاں کھڑے ہوتے ہوں گے مسلح پر اور نیت باندھتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے کمبل میں سے منہ نکال کر کے دیکھا تو بڑے میاں بھی بستر پر آئے، بسمک اللہم اموت واحیا، اور سو گئے۔ اور صبح باقاعدگی سے تہجد میں بھی نہیں اٹھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، یہ بھی اٹھے، ان کے پیچھے چلتے رہے۔ دل میں سوچتے ہوں گے عبداللہ بن عمر بن عاص، اللہ کے نبی نے انہیں جنتی فرمایا، ایسا کچھ جنتی معاملہ تو نظر آ ہی نہیں رہا ہے، ایسا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کوئی تحقیق ہاتھ نہ لگی۔ تو اب جب یہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میرے ابا سے فی الحال میری کوئی لڑائی بھڑائی نہیں ہوئی ہے، میں تو ایک جنتی نسخہ حاصل کرنے کی طرف میں آپ کے یہاں 3 راتیں گزروایا ہوں، تو لیکن مجھے کچھ ایسا دکھا نہیں آپ میں کہ جس کی بنا پر میں کہہ سکوں کہ آپ جنتی ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا 3 دن تک مسلسل کہ اب جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارا کوئی خاص عمل ہوگا جس عمل کو میں لے لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، عام مسلمانوں کی طرح میں ایک مسلمان ہوں۔ بس عبداللہ بن عمر بن عاص جب جانے لگے تو کہا ادھر ذرا تمہیں ایک بات میں بتاؤں۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے بتانے کا جملہ کہا کہ بیٹے میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، عام مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، اور کسی کو اگر کوئی نعمت مل جائے تو میں اس کے اوپر حسد نہیں کرتا۔ بس یہ 2 باتیں میرے اندر ہے۔ بتاؤ بزرگ اور دوستو، عابدین و زاہدین صحابہ میں موجود ہے، ان میں سے آپ نے ان کو چن کر کے جنتی صفات والا کہا جن کا دل کینے سے پاک ہے اور جن کو دوسروں کی نعمتوں پر حسد اور غبطہ نہیں ہوتا۔ حسد اور غبطہ نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، پوری دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہے اور ہماری گشت ابھی تک محدود ہے۔ ہم انہی گھروں پر ملاقات کر رہے ہیں جن پر کرتے تھے۔ اب اگر کسی گھر پر ہرا جھنڈا ہے تو ہم اس گھر سے ملاقات ضروری نہیں سمجھتے۔ اب اگر کسی گھر پر اگر کیسری جھنڈا ہے، زعفرانی جھنڈا ہے تو ہم اس گھر سے ملاقات ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اس گھر پر جائیں گے تو جھڑکا دیے جائیں گے، تو پھر کرسی پر بیٹھ کر یوں کیوں بیان کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ ایک گھر سے آپ کو لوٹایا جاتا، 70 مرتبہ ایک گھر سے آپ کو جھڑکایا جاتا۔ کیا قربانیاں اور کیا باتیں صرف فضائل اعمال و صدقات، منتخب احادیث اور حیات الصحابہ، ملفوظات و مکتوبات کے لیے ہیں، یا زندگی میں ان چیزوں کا اثر بھی چاہیے؟ محنتوں کا دائرہ اگر سمٹ جائے گا تو ہدایتوں کا دائرہ بھی سمٹ جائے گا۔ محنتوں کا دائرہ جیسا جیسا وسیع ہوگا ایسے ہی ہدایتوں کا دائرہ بھی بزرگوں وسیع سے وسیع تر ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی محنتوں کا دائرہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے محلے کے اندر کسی بھی جگہ پر اسٹوڈنٹ رہتے ہو، ان کی 24 گھنٹے کی تشکیل کرو، اور محلے کی جو 3 دن کی جماعت نکل رہی ہے اس میں انہیں 24 گھنٹے لگانے کے لیے کہو کہ وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ لگائیں، وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ دیں۔ ان اسٹوڈنٹوں کا وقت بھی سہ روزہ جماعتوں میں لگایا جائے گا۔
یہ انتظار نہیں کیا جائے گا کہ مرکز میں جو اسٹوڈنٹ کا حلقہ لگتا ہے اس حلقے سے 24 گھنٹے کی جماعت بنے گی اور اس جماعت میں ہم اپنے ساتھی لگائیں گے. نہ، یہ ترتیب اپنی جگہ، لیکن آپ کے محلے میں جو اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والے طلبا ہے، 10ویں جماعت سے اوپر جماعتوں تک، ان کی تو تشکیل کی جائے گی کہ وہ ہر مہینے 24 گھنٹے دے دے اور سہروزہ جو آپ کی جماعت جا رہی ہے اس جماعت کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. میرے عزیزو، اس دور میں اسٹوڈنٹ کا جو طبقہ ہے، خصوصاً جوان طبقہ، خیر وہ اسٹوڈنٹ کا پڑھنے والا ہو یا اس کے علاوہ جوان طبقہ ہو، اس دور کے اندر جو جی رہا ہے وہ صریح کفر کو آگے بڑھاتے ہوئے جی، صریح بدکاری کو آگے بڑھاتے ہوئے جی. محنتیں کرنے کے بعد نتیجہ یہ سامنے ہے کہ 20% اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں ہو پاتی ہے، 20% کالجز سے ملاقاتیں ہو پاتی ہے، مسجد وار جماعتیں اگر اسے دل پر نہیں لیں گی تو یاد رکھو تم نے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو ان قریب جہنم میں جا کر گرنے والے. میرے محلے میں اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، میرے محلے میں ہاسٹل ہے، میرے محلے میں کالج ہے، اگر میری مسجد کی جماعت اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتی تو ایک ایسے طبقے کے ساتھ خیانت کر رہی ہے جسے شیطان روزانہ بدکاریوں میں مبتلا کر رہا. ہم جیسے چھوٹے طلبا کے لیے مکتب کی تعلیم ضروری سمجھتے ہیں، بالغوں کے لیے تو اس سے 100 گنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. جن پر شریعت فرض ہو چکی، جن پر احکام شریعت لاگو ہو چکے، ان پر محنت کتنی ہو، منومن محنت ہونا چاہیے. جو چاروں طرف بے دینی کی سلگتی ہوئی آگ میں جی رہے ہو، جو لڑکی کا ہاتھ پکڑ لینا اپنے لیے عیب نہ سمجھتے ہو، جو کسی غیر مسلمہ سے ہاتھ پر راکھی بدا لینا عیب نہ سمجھتے ہو، جن کے ایمان اور اعتقادات پھسل گیا ہو، جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ساتھ میں ملا لیا ہو، جو پٹاخے پھوڑنا یہ عام چیز سمجھ لیتے ہو، جو وسرجنوں میں حصہ لے لیتے ہو، جو ڈانڈیاں جا کر کے کھیل لیتے ہو، جو آرتی کی پوجا کی بھانپ لینا عیب نہ سمجھتے ہو، جو پیشانی پر سے بال اٹھا کر کے پیشانی سامنے اس کشتے کو لگانے کے لیے اور رنگ کو لگانے کے لیے پیش کر دیتے ہو، کیا ان پر محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ یہ طبقہ ہماری محنت کا میدان نہیں ہے؟ بہت زیادہ مستحق ہے عزیزوں کہ نوجوانوں کو گھیرا جائے اور تھاما جائے. ایک نوجوان کی صلاحیت جب غلط استعمال ہوئی تھی، وہ نوجوان احد کی ہزیمت کا کارن اور سبب بن گیا. وہ کفر کی طرف تھے تو اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور جب اسلام کی طرف آئے تھے تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن کر کے ابھرے تھے، جنہیں جرنیل صحابہ کا بنا دیا گیا. اگر ان کی صلاحیتیں غلط جگہ پر لگ گئی تو یاد رکھو کہ سوشل دنیا میں تم دیکھتے ہو ایک مسلمان دنیا کا سارا علم رکھے گا، لیکن جب اس سے کوئی سوال کرے گا کہ بولو محمد پیغمبر کون ہے، جبرائیل امین کون ہے، تو وہ 4 جگہ پر بغلے جھانک کر کے دیکھے گا، اسے یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ جبرائیل امین کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ہم کیسے سر پہ نظر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. آئے دن کی کارگزاریاں دل دہلا رہی ہے. امت میں بدکاری، فحاشی، عیاری، عریانیت، بے دینی، لادینی، یہودیت، نصرانیت، صفاقیت، شیطانیت، دہریت، دجالیت اگر کہیں سے آ رہی ہے وہ انہی کے ذریعے سے آ رہی ہے. باطل اگر اپنے فیشن کو عام کرنے کے لیے کسی کا سہارا لیتا ہے تو انہی نوجوانوں کا سہارا لیتا ہے، اور ایسے سہارا لیتا ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو بھی ننگا کر دیتا ہے. ذرا پینٹ دیکھو، پتہ چلے گا آپ کو.
وہ بینڈ کہاں ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ چاروں طرف سے چری ہوئی, وہ چاروں طرف سے کٹی ہوئی, وہ چاروں طرف سے پھٹی ہوئی. بھئی یہ کیا ہے؟ کا اسٹائل ہے. بتاؤ کہ اسٹائل کے نام پر بے پردگی عام. اللہ کے طے کیے ہوئے قانونوں سے ٹکرا جاتی ہے. یہ غلط طاقت ہے اور اس کے لیے نوجوانوں کا استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو دنیا میں بالوں کا فیشن عام کرنا ہے تو اس کا سہارا لے لیتا ہے. اگر بے حیائی کا کسی کو فیشن عام کرنا ہے وہ اس کا سہارا لے لیتا ہے. عزیزو, امت میں کام کا معیار تو اس طرح پوری طریقے سے موڑنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مسجد وار جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں میرے بھائیوں کہ ہم یہ سوچے کہ اسٹوڈنٹ کا کام ہے, اسٹوڈنٹ ہی کریں گے, یہ تو پھر طبقاتی ہو جائے گا. ہم سب ساتھ دے کر کے کریں گے تو کوئی طبقہ نہیں رہے گا, سب میں کام کریں. اس لیے ان کو قریب لایا جائے گا. ایک اسٹوڈنٹ آیا, 22 سے 25 سال کا ہوگا, چند طلبہ اس کو لے کر کے آئے. اس کا یہ کہنا آیا, وہ کچھ سنانے سے پہلے کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب, لیکن بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا جیسی میری توبہ قبول ہوگی کیا؟ میری توبہ قبول ہوگی کیا؟ تو میں نے کہا کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو کہا نہیں, اپنے سے ایسے گناہ ہو گئے کہ اپن بول بھی نہیں سکتے, کوئی رشتہ بھی باقی نہیں رہا, سارے رشتے دار. کس حالت میں امت جی رہی ہے؟ ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ جو اغیار کے علاقے میں مسلمان کے بچے بستے ہیں ان تک بھی تبلیغ ہونا چاہیے. پہلے دوسرے کشت کہاں ہوتے تھے, اب تو جگہ پر کشت کرنا میرے تمہارے جان پر آ رہا. اللہ معاف فرمائے. آج بھی اس ملک میں وہ لوگ موجود ہیں جن کا دوسرا کشت کہاں ہوتا تھا, کساوڑی میں ہوتا تھا. دوسرا کشت کہاں کرنا ہے تو کہا ڈھولسڑی میں جا کر کے کرنا ہے. تمہارا دوسرا کشت کہاں ہے؟ کوئی ریوسا تو کوئی بلگا تو کوئی اسدپور تو کوئی پورنا نگر. دوسرے کشت کے لیے, اور لوگ پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں نہیں, سائیکل سے جا کر کے دوسرا کشت کرتے تھے. وہ فکریں کہاں مٹ گئی بھائیو؟ سارا ہمارا کام باتوں پر آ گیا, باتوں سے خرافاتوں پر آ گیا. جب کام باتوں پر آئے گا تو خرافاتوں پر جائے گا, اور جب خرافاتوں پر جائے گا تو ذاتوں پر جائے گا. اس لیے باتوں سے باتیں وجود میں آئے گی, کام سے کام وجود میں آئے گا. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس محنت کو لے کر کونے کونے تک پہنچنا. کہاں کہاں تک جانا ہے, کیسی محنت لے کر جانا ہے, ایک ایک گاؤں کو ٹارگٹ بنانا ہے, ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی گلی کو بھی ٹارگٹ بنانا ہے کہ کوئی ایک فرد نہ چھوٹے جہاں تک ہماری دعوت نہ گئی ہو. ابھی کتنے پروگرامات اغیار کے ہوئے ہیں جس میں ابھی ہمارا نقل ہمارے اسٹوڈنٹ طلبا کا سروے ہے کہ 40% مسلمان اسٹوڈنٹ شریک تھے. بڑی بڑی لسٹیں بنائی ہیں. اللہ رے اللہ, اللہ اللہ رے اللہ. ہم کہاں امت کو کھینچ کر لے کر کے آ رہے ہیں ان ضلالتوں سے, ان گمراہیوں سے کہ جن کے بعد ان کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. امت کو قریب لاؤ, رب کا نام سمجھاؤ, مغفرت کے راستے بتاؤ. امت کو قریب لا کر کے نرمی سے, پیار سے یہ بتلاؤ کہ تم گناہ کرتے کرتے آسمانوں کو پکڑ لو گے تب بھی تمہارا رب تم پر رحم کی نگاہ ڈالے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے رب کی درگاہ سے رامے درگاہ کر دیے جاؤ گے, ٹھکار دیے جاؤ گے, ٹھکرا دیے جاؤ گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تمہارا رب تمہیں آ کر کے لے گا. اللہ کی ذات کسی کی اجازت داری سے نہیں چلتی. اس کے یہاں تو نیک بھی ہوتا ہے, بد بھی ہوتا ہے. اس کے فیصلوں کا لابھ اور فائدہ دونوں کو ملتا ہے. اس کے یہاں تو نوازش کا معاملہ ہے. کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو, داڑھی والا ہو, بغیر داڑھی والا ہو, سنت کو چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, کیسا بھی ہو, لیکن اگر وہ اللہ کے گھر میں ہے, اللہ کے قریب ہے, اللہ کے در پر ہے, اس کے سامنے سر و سجود ہے, تو اس کی طرف سے آنے والی رحمتیں اسے دھو کر پاک کر دے گی.
اس دنیا میں ہر ایک کو مسکرانے کا موقع ہے، ہر ایک کو جینے کا موقع ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ وہ تو آواز لگا رہے ہیں، اپنے قرآن کے اندر میسج دے رہے ہیں ساری دنیا کو، صرف پڑھی لکھی دنیا کو نہیں، ہر ان پڑھ کو، ہر پڑھے لکھے کو، میرے جیسے گوار کو، ہر ایک کو آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ تو نوازتا ہے۔ جب آدمی التحیات کے بعد درود پڑھتا ہے اور درود کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی، تو آسمان کے کنارے بجنے لگتے ہیں، اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، ظلمن کثیرا، بڑا ظلم کیا ہے، ظلم کا اعتراف کرتا ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اب تو میں گناہ کر چکا لیکن اللہ اس گناہ کو تیرے سوا اور کون ہے جو معاف کرے؟ فاغفر لی مغفرتن، بس اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اپنے پاس سے۔ تو اس وقت حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں نکلتے وہ کتنے بھی دور کیوں نہ نکل گیا، وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے در کھلے، اس کے گھر کھلے، ہر ایک کے لیے راہیں کھلی۔ وہ تو نوازنے والا ہے، وہ تو نوازشیں کرتا ہے۔ کیوں امت یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیوں جوان یہ سوچ رہا ہے کیا اس کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت کی جگہ ہے؟ اگر تیرے گناہ سمندروں کے چھاپ کے برابر ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ محدث نشاپور لکھتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک عجیب منظر دکھا، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں کی ایک بھکارن عورت مری، بڑھیا بوڑھی بھکارن عورت مری، وہ لوگوں کے گھر دال دن کا روٹی چن کا مانگ کر کے اپنے بھوک مٹایا کرتی تھی۔ وہ مر گئی، مرنے کے بعد اللہ نے اسے اپنا عرش کے سامنے بلایا اور پوچھا، او بڑھیا کہ دنیا سے صرف دال روٹی جھولی میں اکٹھا کر کے لائی ہے یا کچھ اعمال بھی لے کر کے آئی ہے، یا بس دال دن کے اندر روٹی چنکا کے اندر پوری زندگی گزار دی؟ اس بڑھیا نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس بڑھیا نے کہا، اے اللہ میں جب دنیا میں جیتی تھی تو میں بھوکی ہوا کرتی تھی، تو میں ایک ایک گھر پر جاتی، ایک ایک در پر جاتی اور ایک ایک گھر اور در پر جا کر کے لوگوں سے کچھ نہ کچھ بھیک مانگتی تھی۔ تو جانتا ہے اللہ میں کیا کہتی تھی؟ میں تیرا نام لے کر کے تیرے بندوں سے مانگتی تھی، اور میں تیرے بندوں سے کہتی تھی اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ اے اللہ تیرے بندے تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، جب تیرا نام سنتے تھے فوراً آ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ تیرے نام پر اے اللہ مجھے دے دیتے تھے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے ہمیشہ تیرے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ دیا ہے، آج میں بھی تجھ سے تیرے نام پر تیری جنت کا سوال کرتی ہوں، پتہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ رب العزت نے کہا بڑھیا بڑی ہوشیار ہے، اٹھا کر کے جنت عطا کر دو، میں تو سب دینے والوں سے زیادہ دینے والا ہوں۔ تو بتاتا ہے کہ دینے کے لیے در چلی رحمت کے ہے صدا کھلے، اللہ کی رحمت ایک نہ ایک دن آغوش ملے گی، آغوش ملے گی۔ ایک وقت آئے گا ہر جوان کے چہرے پر سنت ہوگی، اس کے سر پر محمد رسول اللہ کی سنت ہوگی، اس کا ظاہر بھی سنت سے سجا ہوگا، اس کا باطن بھی سنت سے سجا ہوگا۔ اس کام کا ہی مقصود پوری امت کو سنت پر لانا ہے اور امتیوں کو مایوس نہیں ہونے دینا ہے۔ کوئی امتی مایوس نہ ہو، نہ اللہ کی ذات سے اور نہ اس کی رحمت سے۔ بڑے ٹھکانے ہیں اللہ کے یہاں مغفرت کے، وہ تو کربٹوں میں سربٹوں میں زندگیوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس دل کو پاک کر کے ہر ایک تک پہنچنے کی محنت کریں، اس دل کو صاف کر کے ہر ایک تک جانے کی کوشش کریں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرماتے تھے کہ لوگوں کو بھلی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو، اللہ تمہیں بھلا بنا دے۔ اگر ہم دل کے اندر بغض پالیں گے، اگر دل کے اندر کسی کی نفرت ہوگی تو اس آدمی کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اگر آپریشن کرنے والا ڈاکٹر جس کو آپریشن کر رہا ہو اگر اس سے نفرت نکالنا چاہے تو وہی چیر پھاڑ اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے، ایسے ہے نا؟ اگر پیٹ کا آپریشن کرنا ہے
ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور دونوں کی خطرناک لڑائی ہے تو اس مریض کا محافظ تو اللہ ہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے بولو نا بھائی. ایسا آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا جن کی زمانے سے چل رہی ہے کورٹ میں مقدمہ ہے, تو ڈاکٹر کے پاس تو اچھا موقع ہے کہ اس کو وہاں پہنچا دے تاکہ اس کے راستے کا روڑے دور ہو جائے. کچھ لوگ ایسی اصلاح کرنا چاہتے ہیں چیر پھاڑ والے ڈاکٹر کی طرح. ایسی اصلاح نہیں ہو سکتی امت کی. اجی اگر آپ کو چیر پھاڑ کا ہنر بھی ہے, اعلیٰ درجے کے آپ سرجن ہیں, اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہے, تب بھی اس مریض کی اصلاح کے وقت میں, آپریشن کے وقت میں اپنی دشمنی کو آپ کو بھولنا ہوگا. اگر آپ اس مریض کی اصلاح چاہتے ہیں, اس کی حیات اور زندگی چاہتے ہیں, تو دلوں کے گندے اصول کو بدلنا ہوگا. اللہ ہدایت کا کام انہی لوگوں سے لیں گے جن کے دل امت کے لیے ہدایت کے جذبے کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے. اور اگر دل کے اندر, اس تڑپتے دل میں امت کا درد اور ہدایت کا جذبہ نہیں ہو تو میرے عزیزوں محنتیں ہوں گی, نتائج کچھ نہیں. کوششیں تو ہوں گی, نتائج کچھ نہیں نکلے. اس لیے اپنے کام میں رونے دھونے کو شامل کرنے کا حکم ہے. رونے دھونے کو شامل کرنے کا حکم ہے. کام کا عملہ رونے پر آ جائے, اللہ فیصلے بدل دیتے ہیں. روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر ماں اپنا ارادہ بدل دیتی ہے. ایک بچہ اپنے ماں کو جھولے میں سے ہاتھ سے نہیں روک سکتا کہ تو کپڑے دھونا چھوڑ دے, لیکن اس کے رونے کا درد ایسا ہے کہ ماں کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ جاتا ہے, برتن چھوٹ جاتا ہے, کام چھوٹ جاتا ہے. دوڑ کر آتی ہے, للک کر آتی ہے اور آ کر کے اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے. ہم جس دور میں 2021 میں جی رہے ہیں, ہم گرم توے پر ہیں, گرم توے پر. ہمیں حالات کی نزاکت کا پتہ نہیں, کیوں اندازہ نہیں. جو کچھ ہونے والا ہے اگر وہ ہمیں وقت سے پہلے پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینے پھٹ کر دل باہر گر جائے. اللہ ان حالات میں ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے, ہمارے اعمال اور جان کو محفوظ فرمائے. عزت و آبرو کی اللہ حفاظت. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں یہ دعوت کا ہتھیار اللہ کی مددوں کی زمین پر اتارے گا. اجتماعی محنت کی ضرورت ہے, اجتماعی محنت کی ضرورت ہے. گناہوں کے بوجھ گردنوں کو بوجھل کر رہے ہیں, لیکن نماز کا پڑھنے والا نماز کے بعد تھوڑی دیر رک کر کے یہ نہیں سوچتا کہ اب جاؤں تو یہاں سے پاک ہو کر کے جاؤں. اس کو اتنی عجلت ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت کے بعد وہ اور نماز نہیں پڑھنا چاہتا. ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہو جائے گی جو گئے تھے سمندر میں ڈوبنے کے لیے, جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ جسم پر پانی کا قطرہ بھی نہیں لگا. وہ ہدایت کی راہوں میں جا کر کے بھٹک جائیں گے, وہ ہدایت کے سمندروں میں غوطہ لگا کر کے بھی بد نصیب نکل جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دور ایسا آ رہا ہے, دور ایسا. اس لیے بھائی تھوڑا سا وقت نکال کر کے امت کے لیے رونے کے لیے وقت نکالی. جیسے مولانا الیاس صاحب انتظار فرماتے تھے نا کہ اس کام سے ہمارا درد کیا ہے, آپ فرماتے تھے ہمارا درد تو ایک ران کا رونا ہے. اردو کا لفظ ہے, جو بیوہ ہو گئی ہو اسے یہ کہا جاتا ہے ہمارا رونا تو ایک ران عورت کا رونا ہے, جس کا خاوند مر گیا ہو, جس کا سب لٹ گیا ہو. کہا ہم تو سب لوٹے پٹے ہوئے ہیں, امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. ہمارا درد تو یہ ہے امت دوبارہ وہیں پر آ جائے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ چھوڑ کر گئے. تھوڑا سا وقت نکالیے, حالات بدل سکتے ہیں, حالات بدل سکتے ہیں. پیشن گوئیوں کے باوجود حالات بدل سکتے ہیں, ہمارا رونا بدل سکتا ہے. سارا مجموعہ نیت کریں انشاءاللہ, تہجد کا اہتمام کر کے تھوڑا سا امت کے لیے گرم آنسو بہائیں. اپنے لیے تو سب بہاتے ہیں, ذرا امت کے لیے بہا کر کے دیکھیے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, ذرا امت کے لیے جی کر کے دیکھیں. چراغ اپنی زندگی کے سب روشن ہوتے ہیں, ذرا اوروں کی زندگی کے اندھیرے کو کم کر کے تو دیکھیں. ہمدردی کے
ساتھ جینا یہ عزتوں کو بڑھاتا ہے، خود غرضی کے ساتھ جینا زندگی کی برکتوں کو گھٹا دیتا ہے۔ تھوڑا سا وقت امت کے لیے نکالیے، تھوڑا سا وقت امت کے لیے روئیے دھوئیے، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، امت کے لیے تڑپ کر تو دیکھیے، اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں گے جو بارگاہ اقدس میں اس امت کے لیے ہو رہی ہے۔ کہہ دیا نبی حضرت یونس علیہ السلام نے، تم مانتے نہیں ہو، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جس کی زبان سے بات نکلی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے، وہ نبی برحق ہے۔ قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، ان قریب اللہ کا عذاب تم پر آئے۔ معلوم تھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ جو میرے زبان سے بات نکلی ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تو یقیناً عذاب اس قوم کے اوپر آ کر کے رہے گا۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب یہ نئے نو کو چھوڑ کر کے نکلے، کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی سمندر میں چل پڑی، اور ادھر لوگ ہنسی اڑانے لگے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، بڑا کہہ رہا ہے عذاب آئے گا۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا، دوپہر میں جو سروں پر بادل آئے، گرمی کے زمانے میں بادل تو آئے لیکن بادلوں میں کچھ ہلکی ہلکی بجلیاں چمکنے لگی۔ گاؤں کے بڑے بزرگ، گاؤں کے سچے نبی ہے، اللہ کا عذاب ہمیں قریب آ کر کے گھیرنے والا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے، کیا شکل ہے بچاؤ کی، کیا صورت ہے بچاؤ کی، سب پریشان ہو گئے۔ قوم کے بڑے بزرگوں نے کہا ایک ہی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو ڈال سکتی ہے، وہ نبی ہے، ہمیں ان سے معافی مانگنا چاہیے اور دعا کروانی چاہیے۔ ڈھونڈو، ساری بستی کے اندر چوکر پر لوگ دوڑ پڑے، پتا چلا کہ وہ تو دریا کے کنارے جا چکے۔ دوڑ کر کے آئے، کہا نبی موجود نہیں ہے، وہ چلے گئے، کہا ہم نے بڑا ظلم کیا اللہ کے نبی کی نبوت سے اور ان کی دعوت سے، ان کی محنت سے انکار کیا، یہ بڑا ظلم ہوا، اللہ کا عذاب ہم پر برسنے کے لیے تیار ہے۔ کہا اب کیا کرے، کہا بس ایک ہی طریقہ ہے، سوائے رونے اور آہذاری کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو، درد اور تڑپ کا طوفان پیدا کرو۔ کہا اس کی شکل کیا ہوگی، کہا دیکھو کن کن گھروں کے اندر دودھ پیتے بچے ہیں، ماؤں سے چھین کر لے کر کے آؤ اور انہیں ایک طرف کر دو، بچوں کو دھوپ میں ڈال دو، چمکتی ہوئی بجلیوں کے نیچے ڈال دو، اور وہ جانوروں کو دیکھو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دو۔ چنانچہ گایوں سے، بھینسوں سے، جو اس زمانے میں جانور مادہ رہی ہوگی، ان کے بچڑوں کو ان سے دور باندھ دیا گیا اور جانوروں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، عورتوں سے بچے چھین لیے گئے، ان کے بچوں کو ڈال دیا گیا۔ یہ بچے تڑپ رہے تھے، ماؤں کو پکار رہے تھے، اور یہ جانور تڑپ رہے تھے، اپنی ماؤں کو پکار رہے تھے۔ یہ شور، یہ چیخ، یہ ہوگا، اور ساری کی ساری قوم سجدے میں گر گئی اور اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگنے لگی۔ یہ شور، یہ ہوگا، یہ چیخ و چلانا، اور یہ ان کا تڑپنا، اور یہ ان کا رونا اور آوازاری کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے عرش کو ہلا، اللہ کا عرش ہل گیا، اور اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ اس عذاب کی آگ کی جگہ رحمت کی برسات کی جائے۔ آج بادل پھٹے ضرور تھے لیکن اس سے رحمت کی برسات ہو رہی تھی، قوم تائب ہو چکی تھی، اللہ کے کرنے سے انہیں اسلام کی توفیق ہو گئی تھی۔ یہ آنسوؤں کی برسات، یہ تڑپ جانا اور یہ رو دینا، یہ حالات کو بدلنے میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو بے چین کرو اس امت کے، اپنے دل میں درد پیدا کرو اس امت کے۔ جب درد کی ٹیس اٹھے گی، جب بلند کی ٹیس اٹھے گی، امت کا درد پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو مشورے کو عالمی مشورہ بناؤ۔ صرف محلے بھر کی فکر کی تو کیا کی، صرف حلقے کی فکر کی تو کیا کی، صرف شہر کی فکر کی تو کیا کی، اور صرف ضلع کی فکر کی تو کیا کی، اور ریاست و ملک کی فکر کی تو کیا کی۔ ارے تو عالمی نبی کا عالمی امتی ہے، تجھے تو سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی امت کی فکر کرنا ہے، عالمی امت کی فکر کرنا ہے۔ اسباب نہ ہو کوئی بات نہیں، صحابہ بغیر اسباب کے تمہارے ملک میں آئے تھے، صحابہ بغیر اسباب کے تمہارے ملک میں آئے تھے، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام دے کر کے آئے تھے۔
اسباب والے قبول نہیں کیے جاتے. اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ اسباب ہے تو امریکہ جائیں گے، اسباب ہے تو چین جرمن جائیں گے، اسباب ہے تو قزاقستان اور فلانستان جائیں گے، اور اسباب ہے تو دنیا میں جائیں گے، عالموں میں جائیں گے، اور اسباب نہیں تو نہیں جائیں گے. یہ غلط نیت کے اوپر اللہ ناراض ہو سکتا ہے. اسباب کو مت سوچو، رب الاسباب کو سوچو، وہ کیسے پہنچائے گا. السعی منا والاتمام من اللہ. ایک قدم اٹھانا میرے ذمے ہے اور اسے پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ وہ کیسے پہنچائے گا، وہ کہاں پہنچائے گا؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اے مخاطب تو دیکھے گا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے گا. اس کے قدرت کا نظارہ تو دیکھے گا، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا اور جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں چڑھ جائے گا. یہ اس کی قدرت کا نشان ہوگا اگر تو راہ توکل پر آئے. اور کتنا بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جو کے دانے کی نوک کے برابر سے. کتنا؟ اتنا ہی اللہ کی ذات پر توکل اگر ہے جتنا کومبی فلین کی گولی کھانے کے بعد ہوتا ہے کہ یہ کھاؤ تو سر کا درد اچھا. اتنا ہی اگر یقین ہے نا تو اس یقین کی کرامات سے دنیا سج جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے لو کان فی الانسان الیقین قدر شعیر لمشاء الماء. اگر انسان میں صرف جو کے دانے کے برابر یقین آ جائے تو پانی پر دوڑنے لگے. کتنا یقین؟ بولو نا. رائی کے دانے کے برابر ہے تو 7 گنا ہے جنت. کتنی؟ اپنا ایمان دیکھ لینا کہاں ہے تو بھی اچھے سے تلاش کر کے. حدیث میں ہے، مسلم کی دیکھ لینا، 10 گنا بڑی ہے، 10 گنا مثقال خردلۃ من الایمان پر. 9 کر پلک کے برابر ایمان اگر آ جائے میرے عزیز و بزرگوں تو کائنات کا نقشہ ہی اور. اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ. اس لیے ضروری نہیں کہ اسباب والے جائیں گے، اللہ تو بغیر اسباب کے بھیجے گا. کیسے بھیجے گا؟ اسباب کے بھیجے. کچھ باورچی بیچارے وہ ہیں جن کے 40 حج ہو گئے. ہم نے ان سے پوچھا 40 حج کیسے کر لیے؟ کہا بس اچھا کھانا بناتے تھے لیکن دن میں تڑپ تھی کہ اللہ عمرہ کرا دے. ایک بار ایک دور والے کے ساتھ گئے، 40 سال سے لگے ہوئے ہیں. بولے سال میں 6-7 عمرے بھی ہو جاتے، ہر سال حج ہو جاتا. وہ کس بہانے سے لے جائے گا اور پہنچائے گا؟ اسباب والے رک جائیں گے اور بے اسباب کے لوگ پہنچ جائیں گے. اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں. آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے، اگلا قدم اللہ اٹھاتا ہے، اگلا قدم اللہ اٹھاتا ہے. اس لیے جذبات کی قربانی نیتوں کی قربانی ہے. اللہ نیتوں پر وہ دے دیتے ہیں جو کبھی کبھی کرنے پر نہیں ملتا. کائے پر بھائی؟ نیت سچی ہو. کیسی ہو؟ تھوڑا تڑپ جایا کرو، کبھی تو کوشش کیا کرو بھائیو اندر سے تڑپنے کی. کم سے کم بیٹھ کر سر کو ہاتھ لگا کر اتنا ہی بولنے کی عادت ڈالو، آہ اے نبی آپ کی امت، آہ اے اللہ تیرے نبی کی امت. اتنا بولنے کی عادت ڈالو. ارے جس چیز کو زبان بولتی ہے ایک دن دل لے لیتا ہے. جس چیز کو زبان، اور بولو نا بھائی، جس چیز کو زبان بولتی ہے ایک دن اس کو دل لے لیتا ہے. اور زبان کی آہ دل کی صدا بن جاتی ہے اور دل کی صدا پھر عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بول بول کے رو تو صحیح، تڑپو تو صحیح. اس لاڈلے نبی کی لاڈلی امت کے لیے فیصلہ کرے گا. اچھی نیتیں کرو، اچھی نیت، اچھی نیتوں پر اچھے فیصلے ہوں. کچھ نہ بھی ہو تو نیت کرو. نیت کرنے والے کو تو راستہ ملے گا. اندھیرے کا نور ہوتی ہے نیت، اندھیرے کا نور ہوتی ہے نیت، اور دلوں کا سرور ہوتی ہے اور آنکھوں کا نور ہوتی ہے نیت. نیت آدمی کرتا ہے، راستہ اللہ بنا دیتا ہے. کبھی کبھی آدمی کو بڑا کام نصیب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں زمانے سے نیت کر رہا تھا، اللہ نے آج پورا کر دیا. نیتوں پر اثرات اللہ مرتب کرتا ہے. ایک صحابی ہے حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام چندہ کر رہے تھے.
तबूक के लिए आवाज लगा रहे थे, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, जिसके पास जो था लाकर पेश कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हल कर दी थे। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के ढेर को देखा कि इतना जबरदस्त ला करके रख दिया, तो हजरत तल्क के दिल में कसक उठी, गरीब आदमी। मस्जिद में गए, नबी मस्जिद नबवी में, और एक कोने में बैठकर रोने के लगे। रात की तन्हाई का वक्त था, रोते रोते कहने लगे, अल्लाह जिसको आपने दिया वो दे रहा है, जिसको आपने दिया वो दे रहा है। मुझे अगर आपने दिया होता तो जानते हैं अल्लाह आप, मैं क्या करता? मेरे अल्लाह, मैं ओहद पहाड़ के बराबर रोटियां पकाता और सदका करता। क्या नियत की? छोटा मोटा ओहद पहाड़, यहां से चले जाइए बटनेरा, औरस चौरस, इतनी रोटियां पकाता, तेरे बंदों में सदका कर देता। ये नियत कर रहे हैं बैठे जगह पर और रो रहे हैं। इसी आलम में सुबह हो गई, फजर की नमाज खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरते ही आप सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, मेरे सहाबा, तुम में ऐसा कौन शख्स आ गया जिसने ओहद के पहाड़ के बराबर रातों रात रोटियां पकाई और सदका भी कर दी? ये सहाबी डर गए। हजरत तल्क सोचने लगे, कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं कि पीछे से रात में सुन लिया हो आपने, कि फौरन खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने कोई मजाक नहीं की है, वो तो मेरे दिल का दर्द था जो मैंने बोला है, मैं झूठ नहीं था अपनी बात में और अपनी नियत में। अल्लाह के नबी रोकर कहने लगे, तल्क मैं भी तुझसे मजाक नहीं कर रहा, हालत नमाज क्या खत्म हुई, जिब्राइल ने आकर मुझसे ये कहा है कि अल्लाह कहता है अपने सहाबी तल्क से कह दीजिए कि उसने जो नियत की है, हमने उसे रातों रात ओहद के पहाड़ के बराबर रोटियां पकाने का भी सवाब दे दिया और सदका करने का भी सवाब दे दिया। मोमिन की नीयत उसे बहुत ऊंचा उठाती है। इसलिए मेरे अजीज और बुजुर्गों, आदमी असबाब की तरफ नीयत न करते हुए रब्बुल असबाब को देखे। हमारी मस्जिद वार जमाते कड़ा अज़्म करे, कड़ा अज़्म करे। कोई दिन का मशवरा मेरे बुजुर्गों हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मशवरे में 5 महीने की जमात का तस्करा ना आए, भले ही बने 6 महीने के बाद, लेकिन 6 महीने तक ये गुंतारा लगा रहे। भाई क्या करते, हमारे महल्ले में एक आध आदमी तो ऐसा होगा जिसके 3 बार 4 महीने लगे होंगे, वो नहीं है तो बैरून लगाए हुए तो होंगे। हमें मरकज में नाम पेश करना चाहिए, उनका तफक्कुर करना चाहिए। इसलिए जब ये रोजाना मशवरे में आता रहेगा तो बैरून का अम्र जगमगाता रहेगा और जमातों का बनना बनाना आसान। अभी क्या हो रहा है माशाअल्लाह, कईयों जमातें बैरून चली गई, सिलसिला अल्लाह ने जारी कर दिया। कितनी जमातों का तकाजा तुर्की से आ गया, उनका ये कहना है वीजा लो जल्दी आओ। कितनी जमातें मरकज से बनी और जब उनके वीजे के लिए अप्लाई किया गया, अजीब अल्लाह की शान है, अभी लोग जाकर के आए हैं, ताज़ी खबरें सुना रहे हैं कि वीजा उस मुल्क का था नहीं, मुल्क बंद था कोरोना की वजह से। माशाअल्लाह इधर वीजे का अप्लाई किया, वीजा तो मिला लेकिन मुल्क भी सब लोगों के लिए खुल गया। अल्लाह रास्ते खोल रहे हैं, काम नहीं रुकेगा, काम चलेगा। हम अमरावती वाले करे तो और नहीं करे तो मेरे अजीजों कि हमारी सआदत होगी। हमारा अमला तो जानदार है, हमारा अमला तो शानदार है, औकात की निगाह वाला अमला है। चील की तरह अपने पांव को स्थिर रख करके बराबर टारगेट करने वाला अमला है कि कहां हमारे ऐसे साथी है जिनके 3 बार 4 महीने लग गए, कहां वो साथी है जिनका बैरून मस्तूरात में, जिनका बैरून मर्दों में लगा है। ऐसों से मुलाकात करेंगे और उन्हें तैयार करेंगे और उन्हें एक बात कहेंगे कि सितारों से आगे जहां और भी है, तेरे इश्क के इंतहा और भी है, कि इसी पर बस नहीं है, तुम्हें आलमों में घूमना है, दुनिया की कोई जमीन ऐसी नहीं छोड़ना है जहां तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक ये पैगाम न पहुंचा। करती है सारी जमातें नियत इंशाअल्लाह। हर मस्जिद की मस्जिदवार जमात नियत करती है इंशाअल्लाह कि अपने अपने महल्ले को खंगाल करके
3 मरतबा 4 महीने लगाए हुए अहबाब और बैरून लगाए हुए अहबाब पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे तो